اچھا، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے عید الفطر کے اوپر مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان ہے، تو اس میں بڑی کچھ انٹرسٹنگ باتیں تھیں، تو میں نے کہا آج یہ شیئر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سیکنڈ، ساؤنڈ نہیں جا رہی. وہ مراد ہے کہ عبادتیں کرنے کے بعد دل میں روزے سے رہ کر اور اس کی بندگی کر کے عبادتیں کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خوشی اور مسرت عطا فرماتے ہیں عید کے دن میں. تو وہ مراد ہے کہ دنیا کے اندر ایک جھلک اس فرحت کی جو آخرت میں نصیب ہوگی عید کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمایا. اور یہ بھی ایک عجیب اسلام کا نرالا انداز ہے کہ سارے سال میں صرف یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ کو ویڈیو کٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے یا پھر صحیح آ رہی ہے؟ جی کٹ رہی ہے اور آواز بھی کٹ رہی ہے. دو عیدیں مقرر کی گئی ہیں اور دنیا کے مذاہب اور ملتوں میں ہر سال کے اندر بہت سارے تہوار منائے جاتے ہیں. عیسائیوں کے تہوار الگ ہیں اور یہودیوں کے الگ ہیں اور ہندوؤں کے الگ ہیں. مختلف مذہبوں کے مختلف تہوار ہیں اور بہت سارے تہوار ہیں. اسلام میں دو تہوار مقرر فرمائے گئے ہیں صرف، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اور ان تہواروں کو منانے کے لیے جن دنوں کا انتخاب کیا گیا وہ بھی دنیا سے نرالا ہے. آپ دنیا کے دوسرے مذاہب کے تہواروں پر اگر غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ وہ تہوار مناتے ہیں اپنے کسی ماضی کے کسی اہم واقعے کی یادگار میں. مثلا عیسائی تہوار مناتے ہیں کرسمس کا، اتفاق سے وہ بھی ابھی چند دنوں پہلے گزرا ہے. اور وہ تہوار کیا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے. 25 دسمبر کو انہوں نے تصور کر لیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے. حالانکہ تاریخی اعتبار سے یہ بات ثابت نہیں، تاریخی اعتبار سے یہ درست نہیں، لیکن انہوں نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے. تو اس واقعے کی یاد میں، آپ کی پیدائش کی یاد میں انہوں نے کرسمس کا دن تہوار بنا لیا. یہودی جو ہیں، جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، فرعون کا لشکر غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس سے آزاد ہو کر چلے گئے، اس دن کی یاد میں اپنا تہوار مناتے ہیں یہودی لوگ. ہندوؤں کے یہاں دیکھ لیجئے جتنے تہوار ہیں وہ کسی نہ کسی ماضی کے واقعے میں اس دن یہ ہوا تھا، اس دن یہ ہوا تھا، اس دن یہ ہوا تھا. تو ماضی کے واقعات کی یاد میں تہوار منائے جاتے ہیں. اسلام نے جو تہوار مقرر فرمائے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کو دیکھو تو اس میں کیا واقعہ ہوا تھا؟ کوئی پرانا واقعہ، ماضی کا کوئی واقعہ اس دن سے وابستہ نہیں. یکم شوال کو کوئی خاص تاریخی واقعہ پیش آیا ہو جس کی یاد میں عید الفطر منائی جا رہی ہو، ایسا نہیں ہے. 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے تو 10 ذی الحجہ کو کوئی تاریخی واقعہ پیش نہیں آیا. نہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو عید الفطر یا عید الاضحیٰ قرار دیا، نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے واقعے کو عید کا دن قرار دیا، نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر کے میدان میں فتح حاصل کرنے کو کوئی عید کا دن قرار دیا، یا احد کے میدان میں یا احزاب میں جتنے غزوات ہوئے، یا جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا اور کعبے
بیت اللہ کی چھت سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان پہلی بار گونجی، اس روز کو بھی کوئی عید کا دن قرار نہیں دیا، حالانکہ اسلام کی تاریخ اور خاص طور سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایسے واقعات سے مالا مال ہے، لیکن ان میں سے کسی واقعے کو عید کا دن قرار نہیں دیا۔ اور اگر تلاش کرو تو یکم شوال کو یا 10 ذی الحجہ کو ان واقعات میں سے کوئی واقعہ خاص نظر نہیں آئے گا۔ جن دنوں کو تہوار بنایا، جن دنوں کو عید کے لیے مقرر فرمایا، وہ یہ کہ ایک واقعہ نہیں جو ماضی میں ہو کر ختم ہو گیا، اس کے بجائے ایک ایسے واقعے کو عید بنانے کی بنیاد قرار دیا جو ہر سال پیش آتا ہے، ایسا خوشی کا واقعہ جو ہر سال مسلمانوں کے سامنے آتا ہے، اس کی خوشی میں عید منائی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ دونوں عیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پر رکھی ہیں جبکہ مسلمان کسی بھی عظیم عبادت کی تکمیل سے فارغ ہوتے ہیں۔ عید الفطر رکھا ہے، عید الفطر رکھی ہے رمضان گزرنے کے بعد، کہ میرے بندے سارے مہینے میری عبادت میں مشغول رہے، سارے مہینے انہوں نے کھانا چھوڑے رکھا، پینا چھوڑے رکھا، نفسانی خواہشات کو چھوڑے رکھا میری خاطر اور عبادت میں مصروف رہے، تو یہ مہینہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں گزارا، اس کی خوشی میں، اس کے انعام میں یہ عید الفطر مقرر فرمائی۔ اور عید الاضحیٰ اس موقع پر مقرر فرمائی جب مسلمان دوسری ایک بڑی عظیم عبادت کی تکمیل کرتے ہیں، یعنی حج کی تکمیل۔ آپ کو بتایا کہ حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے وقوف عرفات، وہ 9 ذی الحجہ کو عمل میں آتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی تاریخ میں تمام دنیا سے آئے ہوئے مسلمان لاکھوں کی تعداد میں میدان عرفات کے اندر جمع ہو کر اللہ جل جلالہ کی ایک عظیم عبادت کی تکمیل کرتے ہیں۔ اس عبادت کی تکمیل کے اگلے دن 10 ذی الحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری عید قرار دے دیا۔ تو سبق یہ دے دیا کہ ماضی کے واقعات جو ایک مرتبہ پیش آئے اور ختم ہو گئے، تمہارے لیے وہ عید کی بنیاد نہیں، کیونکہ وہ تمہارے آباء و اجداد نے کیے تھے۔ بے شک تمہاری تاریخ ان واقعات سے جگمگا رہی ہے اور تمہیں اس پر فخر کرنے کا بھی حق پہنچتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اتنے بڑے کارنامے انجام دیے تھے، لیکن تمہارے لیے ان کا عمل کافی نہیں، تمہارے لیے اپنا عمل ہونا ضروری ہے۔ تمہارے لیے اپنا عمل ہونا ضروری ہے۔ کوئی شخص صرف اس بنیاد پر نجات نہیں پائے گا آخرت کے اندر کہ میرے آباء و اجداد نے اتنے بڑے کارنامے انجام دیے تھے۔ ہر ایک آدمی کو اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تو یہ محض پرانے واقعات پر خوشی مناتے رہنا، یہ اصحاب ایمان کو سبق دیا گیا کہ یہ کافی نہیں، بلکہ تمہیں خود اپنے عمل کو دیکھنا ہے اور اپنے عمل کے اندر اگر اچھائی ہے تو خوشی منانی ہے، برائی ہے تو رنج کرنا ہے اور ندامت کا اظہار کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دن ایسے وقت مقرر فرمائے۔ عید الفطر ان میں سے پہلا دن ہے کہ یہ حدیث میں اس کو جائزہ بھی قرار دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سارے مہینے کی عبادتوں کا انعام ہے یہ دن، اور انعام بھی کیسا عظیم الشان کہ حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد عید کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں، باہا بہم ملائکتا، اصحاب ایمان کی طرف اشارہ کر کے ان کو دکھا کر
اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرماتے ہیں. فخر فرشتوں سے کیوں فرماتے ہیں؟ کہ یہ وہی فرشتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا تو یہ کہہ رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ اس مٹی کے پتلے کو پیدا کر رہے ہیں تو ایسے شخص کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جا کے فساد پھیلائے گا، جو خونریزیاں کرے گا، جو ایک دوسرے کے گلے کاٹے گا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. کیونکہ ان کو تجربہ یہ ہو چکا تھا کہ انسان سے پہلے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی تھی، جنات کی مخلوق. وہ جب زمین پر آئی تو اس نے آپس میں دنگا فساد کر کے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کر کے سارا وقت گزارا. تو ملائکہ نے کہا کہ یہ نئی مخلوق آ رہی ہے، یہ بھی ویسی ہی ہوگی، یہ بھی ایسے ہی فساد پھیلائے گی. تو کیا آپ اس میں ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو فساد پھیلائے، زمین کے اندر خونریزیاں کرے؟ تو باری تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون. میں اس مخلوق کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا جانتا ہوں؟ کہ یہ مخلوق ایسی ہے کہ بے شک مادہ تو اس میں ہم نے فساد کا بھی رکھا ہے، صلاحیت اس میں فساد پھیلانے کی بھی ہے، لیکن ساتھ میں فساد کی صلاحیت رکھنے کے باوجود جب یہ میرے احکام کی تعمیل کرے گی اور عبادت اور بندگی کرے گی تو یہ تم سے بھی آگے بڑھ جائے گی، کیونکہ تمہارے اندر میں نے فساد کا مادہ نہیں رکھا. فرشتہ اگر گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، بھوک اس کو نہیں لگتی، پیاس اس کو نہیں لگتی، نفسانی جنسی خواہشات اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی. تو اس واسطے پیدا ہی وہ کیا گیا اس کام کے لیے کہ بس اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا رہے. لیکن یہ انسان میں ایسا پیدا کر رہا ہوں کہ اس کے اندر بھوک بھی ہے، اس میں پیاس بھی ہے، اس میں جنسی خواہشات بھی ہیں، لیکن جب میں کہہ دوں گا کہ نہ کرنا، جب میں کہہ دوں گا کہ مت کھانا، میں کہہ دوں گا کہ مت پینا، تو دیکھو یہ کیسے سارا دن اس طرح گزارتا ہے، صبح سے لے کر شام تک سارا دن اس طرح گزارتا ہے کہ اندر سے پیاس لگ رہی ہے، فریج کے اندر ٹھنڈا پانی موجود ہے، کمرے میں کوئی اور دوسرا دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ صرف میرے ڈر سے، میری عظمت کے خیال سے، میرے حکم کی اطاعت میں یہ اپنے ہونٹوں کو خوش کیے ہوئے. تو یہ صفت اس مخلوق کے اندر ایسی ہوگی کہ یہ تم سے بھی آگے بڑھ جائے. تو آج جب عید کے دن مسلمان عیدگاہ کے اندر جمع ہوتے ہیں تو باری تعالیٰ انہی فرشتوں سے فخر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو میرے فرشتوں، یہ ہے میرے بندے. اور یہ بتاؤ کہ جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے، اپنا کام پورا کر لے، اس کو کیا صلہ ملنا چاہیے؟ فرشتوں سے پوچھتے ہیں. تو وہ اسے کہتے ہیں کہ بار الہ، جو مزدور اپنا پورا کام کر لے اس کا صلہ یہ ہے کہ اس کی مزدوری پوری دی جائے، اس میں کوئی کمی نہ کی جائے. تو باری تعالیٰ اس وقت فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ میرے فرشتوں دیکھو، یہ میرے بندے اور بندیاں، ان کے ذمے میں نے ایک کام لگایا تھا رمضان کے مہینے میں کہ میری خاطر یہ کھانا چھوڑ دیں، میری خاطر پینا چھوڑ دیں، اپنی خواہشات چھوڑ دیں. میں نے یہ فریضہ ان کے ذمے عائد کیا تھا، آج انہوں نے اپنا یہ فریضہ پورا کر لیا، اور پورا کرنے کے بعد اس میدان میں جمع ہوئے ہیں، میدان عید میں، اور مجھ سے دعائیں کرنے کے لیے آئے، مجھ سے اپنی مرادیں مانگ رہے ہیں. تو باری تعالیٰ اس موقع پر باری تعالیٰ اپنی رحمت کے جوش میں قسم کھاتے کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنی عزت و جلال کی، قسم کھاتا ہوں اپنی علو مکان کی، کہ آج میں ان سب کی دعائیں قبول کروں اور میں ان کے گناہوں کی مغفرت کروں گا. اور اتنا ہی نہیں، فرمایا کہ لَأُبَدِّلَنَّ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، جب عیدگاہ سے مسلمان روزے دار واپس جاتے ہیں تو
اس حالت میں جاتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ بخش چکے ہوتے ہیں. کچھ معمولی انعام ہے کہ سارے مجمع کو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کر کے روانہ فرماتے ہیں. اور شاید یہی راز ہو اس حکم میں کہ عید کی نماز کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اس بات کو قرار دیا کہ مسلمان بڑی سے بڑی تعداد میں اور بہتر یہ ہے کہ کھلے میدان میں جمع ہو، کہ مجمع کثیر ہو. جتنا مجمع کثیر ہوگا، بڑا مجمع ہوگا، تو نہ جانے اس میں کس اللہ کے بندے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے مجمع پر فضل فرمائے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ اگرچہ انعام کے مستحق تو کچھ لوگ ہیں، چند جنہوں نے صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو مجھ جیسے ناکارہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کہتی ہے کہ اب یہ 4-5 کو کروں اور چھٹے کو نہ کروں، یہ میری رحمت سے بڑی ہے، لہذا ان کو بھی اپنے فضل و کرم سے نواز دیتے ہیں. اس لیے کہا کہ بڑے سے بڑا مجمع اور کھلے میدان کے اندر جمع ہو. تو بھائی یہ الحمدللہ کل جو واقعہ پیش آیا ہے، یعنی کل جو عید کا دن ہم نے گزارا ہے، عید کی نماز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ادا کرنے کی توفیق ہوئی ہے، یہ معمولی واقعہ نہیں، یہ زندگی کے اندر انقلاب کا واقعہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سب کی مغفرت فرما دی ہے. اللہ کی رحمت سے یہی امید رکھنی چاہیے. یہ جو ہمارے دلوں میں خیالات آتے ہیں کہ بھئی عبادت تو کی بے شک، لیکن یہ کہ حق تو ادا نہ ہو سکا، ہمارے روزے کیسے، ہماری نمازیں کیسی، ہماری تلاوت کیسی، ہمارا ذکر کیسا، ہماری تسبیح کیسی، نہ اس میں خضوع ہے، نہ اس میں خشوع ہے، نہ اس میں آداب ہیں، نہ اس میں شرائط ہیں. تو وہ اس پر کیا امید باندھے کہ ان اعمال کے صلے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دی ہوگی، کیا امید باندھے ان اعمال. تو خوب یاد رکھو کہ اپنے اعمال سے امید تو واقعی کیا باندھے، کیونکہ ہمارے اعمال اس لائق ہے ہی نہیں کہ اللہ جل جلالہ کے شان شان ہو. اپنے اعمال سے کیا امید باندھے؟ ہاں ان کی رحمت سے ضرور امید باندھیں گے، ان کے فضل و کرم سے ضرور امید باندھیں گے. ہماری نسبت سے یہ اعمال بے شک کھوٹی پونجی ہے، ہمارے نسبت سے ہماری کوتاہیوں کے لحاظ سے یہ اعمال بے شک اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لائق نہیں، لیکن ان کی رحمت کے لحاظ سے، ان کی رحمت جو بہانے تلاش کرتی ہے، ہمیں امید اپنے اعمال سے نہیں، ان کی رحمت سے. جب انہوں نے خود فرما دیا کہ میں تمہاری برائیوں کو بھی اچھائی سے بدل دوں گا، یہ حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی، تو اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری برائی کو بھی اچھائی سے بدل دوں گا. یعنی یہ اعمال جو تم لے کر آ رہے ہو میرے پاس، اس کے اندر بہت سی برائیاں ہیں، بہت سی خامیاں ہیں، بہت سے نقائص ہیں، بہت سی کوتاہیاں ہیں، لیکن جب تم میری خاطر آئے ہو یہاں پر تو میں ان برائیوں کو بھی اچھائیوں سے بدل دوں گا، ان برائیوں کو بھی تمہارے نامہ اعمال میں اچھائیوں کے طور پر لکھوں. اس واسطے ہر مومن کو یہ امید رکھنی چاہیے. اپنی نسبت سے کیا ہم پیش کریں، لیکن اپنی کوتاہیوں کو دیکھیں یا ان کی رحمت کو دیکھیں. جب ان کی رحمت کو دیکھنا ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر مومن کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ اس رمضان میں میری مغفرت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہو گئی. جب انہوں نے وعدہ کیا ہے تو ضرور کیا انہوں نے. ہاں یہ جو
امید ہے یہ اپنے کسی عمل کے اوپر ناز کی وجہ سے نہیں، اپنے عمل کی اچھائی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی رحمت کی وجہ سے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور ولی اللہ بزرگ گزرے، ان کا بڑا کام کا مقولہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عمل کیے بغیر، کوئی عمل کیے بغیر امیدیں باندھ رہا ہے، عمل کیے بغیر امیدیں باندھ رہا ہے کہ میں عمل تو کچھ کروں نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دیں گے، تو جو شخص عمل کیے بغیر امیدیں باندھ رہا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اور جو شخص اپنے عمل پر بھروسہ کر رہا ہے کہ چونکہ میں نے اچھا عمل کیا لہذا ضرور جنت میں جاؤں گا، جو اپنے عمل پر بھروسہ کر رہا ہے وہ شخص در حقیقت وہ بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ عمل کیے بھی جاؤ اور امید اللہ کی رحمت سے باندھو، بھروسہ اللہ کی رحمت پر کرو، اپنے عمل پر نہیں، کیونکہ عمل یہ کرنا کہ بغیر عمل کیے امید باندھنا اس لیے غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میری رحمت متوجہ اس شخص پر ہوتی ہے جو کچھ عمل کرتا ہے، رحمت اسی پر متوجہ ہوتی ہے۔ اگر عمل کرتا ہی نہیں، غفلت میں وقت گزار رہا ہے، تو پھر جہاں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے وہاں شدید العقاب بھی ہے۔ تو اگر عمل کوئی نہیں کر رہا اور پھر امید باندھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو، اس واسطے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اس شخص کے لیے جو عمل کرتا۔ ہاں جب عمل کیا، قدم بڑھایا، لیکن عمل میں نقص رہ گئے، کوتاہیاں رہ گئیں، خرابیاں رہ گئیں، تو چونکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے قدم بڑھایا تھا، تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت فرما دیتے ہیں اور اس کی کوتاہیوں کو درگزر فرما کر اس کو حسنات سے بدل دیتے ہیں۔ لہذا عمل کرتے بھی رہو اور بھروسہ بھی عمل پر نہ کرو، بھروسہ اللہ کی رحمت پر کرو۔ یہ فرماتے ہیں جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور بڑے کام کی بات کرتے ہیں۔ تو یہی معاملہ ہمارا بھی ہے کہ بے شک اپنی نسبت سے دیکھیں تو نہ روزے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لائق، نہ تراویح اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لائق، نہ تلاوت اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لائق، لیکن جب ان کی رحمت پر نظر کریں تو ان کا فرمانا یہ ہے کہ تمہاری برائیوں کو بھی اچھائی سے بدل دوں گا، لہذا امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو پورا فرمایا اور ہماری مغفرت فرمائی۔ عید کے دن مغفرت ہو گئی انشاءاللہ۔ البتہ مغفرت کے کیا معنی؟ مغفرت کے معنی یہ کہ جو میل کچیل تھا اللہ تعالیٰ نے دھو کے صاف کر دیا۔ اب تمہیں کوڑا کپڑا ہو، ایک اجلا دھلا ہوا صاف ستھرا کپڑا ہو، اب اس صاف ستھرے کپڑے کی حفاظت کرو، اس دھلے ہوئے کپڑے کی حفاظت کرو۔ جتنا کپڑا اجلا اور دھلا ہوا اور صاف ہوگا اتنا ہی اس کے اوپر دبا لگا ہوا برا لگے گا۔ میرا کچالا کپڑا ہے اگر اس پر دبے لگ رہے ہیں تو پہلے 10 لگے ہوئے تو 11واں لگ گیا، 12واں لگ گیا، کچھ زیادہ پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن آج نیا کپڑا پہن کے آئے اور صاف ستھرا دھلا ہوا بے عیب بے داغ، اس پر اب جب ذرا سا بھی دبا لگے گا تو کیا ہوگا؟ یہ دبا بہت برا لگے گا۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے دھو کر اجلا کر کے صاف کر دیا ہمیں ہاتھ کو، تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس کپڑے کی حفاظت کریں، اب اس پر گناہ کا دھبا نہ لگے، اب اس پر معصیت کا داغ نہ لگے اس کو، اور اس فکر میں نہ رہو کہ پھر لگیں گے داغ تو اگلے رمضان میں پھر دھل جائیں گے۔ کسے پتا کہ اگلا رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو، کسے پتا کہ آئندہ توبہ کی توفیق ملے کہ نہ ملے، لہذا یہ دھبا لگانے سے اپنے پرہیز کرو۔ اور یہی معنی ہے اس آیت کے جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے عید کا ہی ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے یہ دن ایسے مقرر کیا ہے کہ جس میں مسلمان رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کرے، اللہ کی تکبیر کہے،
वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्र गुजार बन जाओ। तो शुक्र गुजार बनने का रास्ता यही है कि जिस जात ने तुम्हारी बुराइयों को भी हसनात से बदल दिया, अब उसका शुक्र यह है कि अपनी आइंदा जिंदगी को गुनाहों से, मासियतों से, नाफरमानियों से बचाने की फिक्र करो। तो आज का दिन हमारे लिए और आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का दिन भी है, फराहत का दिन भी है, और अल्लाह की रहमत से मग़फ़िरत की उम्मीद रखने का भी दिन है। लेकिन साथ साथ इस एहतियात का भी तकाजा करता है कि हम अपनी आइंदा जिंदगी को साफ सुथरा बनाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़्ल व करम से, अपनी रहमत से हमें इस फरीज़े की अदायगी की तौफीक अता फरमाए और अपनी जिंदगी को गुनाहों से, मासियतों से, नाफरमानियों। बुजुर्गान मुहतरम और बिरादरान अजीज, हाँ जी जबरदस्त बयान था ना माशाल्लाह से, कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर बताई। जी किशोर आंटी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैं कुछ थोड़ी सी चीज ऐड करना चाह रही थी कि एक चीज तो ये थी कि ईद उल फित्र और ईद उल अजहा सिर्फ 2 ईदें हमारे दीन में मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने फरहत और खुशी का दिन बनाया है। तो इसके अलावा जितनी भी हम ईद मिलादुन नबी मनाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या अपने बच्चों की बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो सारी मिलाद कहलाता है ना, ईद मिलाद, वो बर्थडेज होती हैं, चाहे शादियां, ये सब चीजें गलत हैं, बिदअत हैं। तो हमें इन 2 ईदों के अलावा कोई तीसरी ईद नहीं मनानी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अल्लाह ताला ने कहा है कि ये रोजा सिर्फ एक ऐसी इबादत है कि इसकी जजा अल्लाह ताला ने अपने पास रखी है, जो दुनिया के अलावा आखिरत देंगे किसी को नहीं बताई है, कि वो जजा जो है वो स्पेशल जजा होगी कि जो हमें ईद के दिन ये खुशियां दुनिया में मनाने को दी है, और उसके बाद बकिया अल्लाह के यहाँ जब क़यामत में जाएंगे ना, तो उस दिन फिर वो होगी। और फिर ईद की जो कोताहियां, जो हमसे गलतियां रमजान में हो गई या कुछ हुई है, तो उसके फितरा अदा करने के लिए कहा है कि उसी शहर के गरीबों के अंदर आप वो फितरा ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर दें। ईद की नमाज के बाद होगा तो वो दूसरा सदका हो जाएगा, लेकिन ये फितरा जो मुसलमानों के ऊपर फर्ज किया गया है, कहा है कि वहां जाने से पहले, ईदगाह जाने से पहले पहले अपना, अपने बच्चों का, अपने खादिम खादमा जो आपके पास है, उन सब का फिदिया जो घर का हेड है उसको देना होता है। तो चाहे गोद का बच्चा हो, चाहे दूध पीता हो, चाहे बड़ा हो, सबका बराबर फिदिया होता है। 3 सा, ये 1 सा 3 kg, चाहे आप उसको गेहूं दें या चावल दें या डेट्स दें या किशमिश दें या कोई, मतलब ये मुख्तलिफ चीजें बता दी गई, एक निसाब, उस निसाब के हिसाब से कब्ल इसके कि आपकी नमाज हो, आपको अदा करना है। और दूसरी ये चीज कि सारे मुसलमान जितने भी हैं जो रमजान के बाद ईदगाह में जाएं, चाहे औरत हो, चाहे नौकर हो, चाहे खादिम हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, उनकी तादाद दिखा के अल्लाह ताला खुश होता है कि देखो ये हमारा शुक्र अदा करने ईदगाह के मैदान में आए हैं। हम लोग मेजॉरिटी औरतें घर बैठे होते हैं ना, खाना पका रहे हैं, सब्जियां बना रहे हैं, ये सब नहीं। हम सबको चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करने सुबह उठे, तैयार हो, नहा धो के कपड़े पहने और अपने बच्चों, हस्बैंड और सबके साथ, फैमिली के साथ ईदगाह की नमाज पढ़ने के ईद में जाएं, क्योंकि ये हमारी मुस्लिम उम्मा का ये एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये हमेशा के लिए बताया गया। तो ये फ्यू पॉइंट्स थे जो मैं चाह रही थी कि इसको भी आप लोगों तक पहुंचा दूं। जज़ाकल्लाह, वाकई में बहुत अच्छे पॉइंट्स, अच्छा रिमाइंडर के तौर पे सबके लिए काम करेंगे, और जिसको नहीं पता उसकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। और मजीद कोई कुछ ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ पे, या वीडियो पे कोई तबसरा है, कोई भी ऐसी चीज? हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ फहीम कि ये तो हमारी हो गई ना ईद की नमाज तक की, और इससे थोड़ा पहले सा ऊंचा बोल सकती हैं आप, आपकी आवाज हल्की आ रही है सिलसिले आगे, थोड़ा सा। जी अभी आ रही है? जी जी बैठे हो गई जी। मैं ये कह रही हूँ कि ये तो हो गई ना ईद की नमाज तक की जो उन्होंने बयान दिया है। अब इसके बाद एक टॉपिक ये भी रह जाता है कि जब रमजान खत्म हो जाता है और ईद आ जाती है, और उसके बाद जो है फिर तेज रफ्तारी से जो है हम पीछे किए गए वादों को भूल कर फिर गुनाहों में लथपथ होने लगते हैं। तो ये चीजें भी हैं अभी। इसको भी कुछ लोग, मैंने सबको बेटा नहीं एक कहा। चीज फरीन, एक चीज मैं भूल गई थी, फिर मैं जा रही थी नमाज पढ़ने, तो मैंने कहा मैं बता दूं, फिर देर हो जाएगी मुझे। तो वो था कि ईद
کے بعد اگر یہ خوشی کے ساتھ ساتھ جو ستہ من شوال کہا ہے نا، وہ 6 دن اس میں ایڈ کر لیں آپ وہ روزے مزید، اس کی بہت بہت زیادہ ویلیو ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے، کیونکہ جیسے سال کے ہر چیز کا 10 گنا ہوتا ہے نا، تو وہ 6 دن کا اور مزید 60 ٹائمز وہ ہو گیا، تو یہ اگر 30 روزوں کا جیسے 10 ٹائمز ہے 300 ہے، تو وہ 60 میں لا کے 360 ڈیز ہو گئے، تو یہ پورے سال کا اجر مل جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ عید کے فوری بعد ہم لوگ اس مہینے کے اندر 6 کنٹینیوس رکھ لیں گے تو بہت اچھا ہے، نہیں رکھ سکتے تو وہ رکھ لیں، اور جو پیریڈز کے چھوٹتے ہیں وہ سب، وہ اگر آپ پہلے مطلب پہلے نہیں رکھتے کیونکہ وہ زیادہ ساتھ میں رکھ لیں، اس کے بعد آپ اپنے پیریڈز کی قضا کر لیں، کیونکہ اس کا ٹائم پورے سال تک ہے، لیکن یہ 6 دن گزر جائیں گے نا، پھر وہ اس کو ستہ من شوال کا بہت اجر پڑھیے گا آپ لوگ کتاب میں، اور وہ بھی رکھ لیں تو بہت زیادہ ثواب ملے گا، پورے سال کے روزے کا جی ثواب مل جاتا ہے نا جب ہم یہ جی۔ چیزیں رکھ لیتے ہیں تو تو میں صحیح۔ نے کہا اور یہ ایک اور پوائنٹ مجھے بھی بات، جی بہت اچھا بتایا بولیے۔ آپ نے، ایک اور بات مجھے بہت زیادہ اچھی لگی جو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جن کو ہم کاپی کر رہے ہوتے ہیں نا، بڑا جی فخر محسوس جی کرتے ہیں نا کہ وہ تو ایڈوانس قوم ہے، یہ وہ، ان کو تہوار کیسے منانے پڑتے ہیں، انہیں یاد کرنا پڑتا ہے، ہاں 1 سال پہلے یا 10 سال پہلے یا 30 صدیوں پہلے ہمارے باپ داداؤں کے ساتھ یہ ہوا تھا، چلو آج اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے ہی میرے خیال سے یہ بھی نکلا ہے کہ بھائی برتھ ڈے، ہاں یہ 40 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اب ہم خوشی جی مناتے ہیں اس کی، مطلب پیدا ہونا کیا کمال کی بات ہو گئی، سینس لیس یہ بات ہے بس نا کہ بھائی یہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ جو بھی فادرز ڈے، مدر ڈے، مطلب وہ ایک دن وہ خوشیاں مناتے ہیں، ہمارے لیے ہر دن فادر ڈے، ہر دن مدر ڈے، تو اور یہ ہمیں ہر دن وہ کرنا ہے، لیکن یہ خوشیاں الگ سے ہیں جو عید کے نام سے ہے، خاص کر اور یہ عید نیچرل ہے میلاد نا النبی۔ کشانٹی، دیکھیں نیچرلی اتنی محنت کرتا ہے انسان رمضان میں 30 جی دن مطلب کہ پورا ہاں روٹین آؤٹ ہو گیا، کھانا پینا الاؤڈ نہیں ہے، اتنی ساری نفسانی خواہشات کو روکنا ہے کتنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک گفٹ کے طور پہ کہ چلو اب آپ سب نے پارٹی کرنی ہے نا، اب آپ 3 دن تک ہاں۔ آپ کو کوئی وہ نہیں ہے، ایک دم چھٹی مناؤ، مزے کرو، اور اس طرح سے وہ اور جو ایک ایک کیفیت خود سے ہاں خوشی بالکل، اور ملتی ہے۔ ایک اور بیٹا یہ بات بھی ہے کہ آپ دیکھیں ہم لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو چاہے چھوٹا بچہ ہو چاہے بڑا، سب کے اندر وہ اتنے انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں، وہ اتنے زیادہ ان کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر اور تقویٰ ہوتا ہے کہ چھپ کے بھی وہ کہیں سے پانی نہیں پیتے، چھپ کے کھانا نہیں کھا لیتے، کہ مطلب ان کے دل میں ایک مطلب آپ دیکھیں نا اللہ کا وہ جو اصل عزت و احترام جو وہ ہے کہ اس کے لیے یہ نہیں کرتے کہ لوگوں کو دکھا کے تو رکھ لیا اور پیچھے سے چھپ کے کھا پی رہے ہیں، وہ بچے بھی نہیں کرتے، وہ بچوں کے دلوں کے اندر بھی اتنا اللہ کا وہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود بھی نہیں کرتے کبھی کہ بھئی چلو چپے سے کر لینی، لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہاں اگر تم نے بھولے سے کھا بھی لیا تو وہ معاف ہو جائے گا، آپ کھا لیں پی لیں تو وہ اللہ نے اب کھلا دیا ہے پلا دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس کی کوئی وہ نہیں ہے، ڈرے نہیں اس سے کہ اگر آپ نے کر لیا تو اب میرا روزہ ٹوٹ گیا، نہیں، آپ روزہ فوراً کنٹینیو کریں گے، کیونکہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے یاد مطلب بھلا دیا آپ کو اور آپ نے غلطی سے تو بھول کے ظاہر کھا لیا، معاف کرتے ہیں بالکل، ہاں اور تو یہ اسی کا فدیہ یہ عید سے پہلے ادا کر بالکل، دیا اور مفتی جاتا صاحب نے اتنی اچھی بات کی تھی، میں نے ورڈز یاد کر لیے تھے، میں نے کہا تھا یہ ورڈز میں ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ عظیم عبادت کی تکمیل ہوتی ہے تب یہ دونوں عیدیں ہمیں ملتی ہیں نا، کہ ایک تو ہے، بالکل رمضان کی عظیم عبادت، پھر اس کے بعد حج کی، تو نیچرلی جب اتنا ایک ٹف ٹائم گزارنے کے بعد آپ کو ملتی ہے وہ خوشی ہوتی ہے نا، وہ نہیں کرنا پڑتا نا یہودی عیسائیوں کی طرح کہ سوچنا ہے، پھر اس کو سوچ کے خوش ہونا ہے، پھر اس کو منانا ہے، یہ تو بات ہی ہوئی نا، خود سے خوشی جو ہوتی ہے اس کی الگ ہی بات ہوتی ہے نا، اس کو ہی تو پھر عید کہتے ہیں نا، تو یہ مجھے اتنی، میں نے کبھی طرح سوچا نہیں تھا کہ واقعی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے خوشیاں دی ہیں اور وہاں والوں کو منانا پڑتا ہے نا، اور ہم بھی ان کو کاپی کرتے ہیں، برتھ ڈے سوچ کے یاد کریں گے، ہاں اس دن تھا اب منائیں گے، اب یہ کریں گے، اب اینیورسری ہے، ویڈنگ اینیورسری ہے، تو یہ سب تو وہی بات ہے نا، آرٹیفیشل جیسے کہتے ہیں نا، پلاسٹک کی لائف جسے کہتے ہیں کہ بس زبردستی کا خود سے سوچنا، خود سے چیزیں ایڈ کرنا، تو مطلب نیچرلی ہمارا دین تو پورے سال ہم پیسہ ضائع کرتے ہیں ان پہ، مطلب اتنی عیدیں منانے لگ گئے ہیں، اتنی عیدیں ہیں کہ ہر مہینے ایک نئی عید منائی جاتی ہے، حالانکہ 2 ہی عید ہے اسلام میں، تو جتنی بھی عیدیں ہیں وہ ساری ہم کیا کریں بدعت، اور جس بدعت کی معافی نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کو عبادت کر اس طرح سے کرتے ہیں سمجھ کے کہ بس ٹھیک ہے یہ کرے جا رہے اچھا کچھ ہیں چیزیں تازیہ اس میں نکال رہے شانتی جو علماء نے بتائی کہ اب جیسے فار ایگزامپل برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں تو دین کے نام پہ تو نہیں کر رہے نا، تو اس کو بدعت کی کیٹیگری میں تو نہیں لائیں گے ہے نا، تو نہیں اس میں تھوڑا سا علماء نے اس طرح کی نہیں انسپریشن کی ہے نا، وہ تو والی نہیں، وہ والی برتھ ڈیز نہیں، لیکن اور بہت ساری چیزیں ہیں جی جی کہ جو ہم اپنا عید میلاد کرتے ہیں، النبی ہے سب سے جی بیسٹ عید ایگزامپل، میلاد النبی ہے، تعزیہ بالکل بنایا بالکل، جا رہا ہے، مکہ مدینہ کے ماڈل بنا کے اٹھایا جا
رہے ہیں وہ دیکھ کر, جیسے ان کا محرم کا دیکھ لیا تو ہم نے سوچا اب ہم اپنے نبی کی کیسے وہ کریں, وقت دکھائیں, تو ہم نے مکہ مدینہ کے ماڈل بنا کے اٹھا کے تعزیے سسٹر نکالنا نادیہ شروع میرے کر خیال سے دیے. کچھ ایڈ مطلب کرنا چاہیں گے. جی سیشن کا ٹائم بالکل اینڈ ہو. ٹھیک, جی سسٹر نادیہ آپ کچھ کہیں گے؟ یہ بس کہہ رہی تھی آنٹی کہہ رہی تھی کہ یہ عورتوں کے لیے تو واجب نہیں ہے عید کی نماز, اور نہ ہی عیدگاہ میں جا کر پڑھنے کا کہا گیا ہے. نہیں کس نے کہا؟ حدیث نہیں سے یہ تو ایک یہی حدیث میں ثابت آتا ہے نا کہ عورتوں نہیں کو بھی یہ عید چیز کا ہے کہ نہیں یہاں پہ ہم جو کراچی میں جو بنوری ٹاؤن ہے, ان کے جو علماء ہیں دیوبند, یہ لوگ تو یہی بولتے ہیں کہ نہیں عورت پر, اور نبی صلی اللہ علیہ نہیں, وسلم سے بھی آپ کا روایت ہے. بنوری ٹاؤن تو آپ کا دین نہیں ہے نا, آپ تو نہیں وہ تو حدیث نہیں دیکھیں ہے, نا, میں تو وہ تو بخاری اور مفتی مسلم صاحبان نے دیکھیں وہاں نا. سے بولا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک میں آپ کو نکال کے شیئر کر دوں گی فرہین کو. اس میں بھی انہوں نے ایک خاتون آئی تھی ان کے پاس, تو انہوں نے نماز کا, تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے گھر کے اندر کا ایک کونا تمہارے صحن سے وہ الگ افضل ہے, ہے. وہ الگ ہے, وہ ایوری ڈے کی نماز کی بات ہے, وہ ہر دن کی نماز کی بات عید ہے. گاہ کا نام لیکن حدیث یہ سے میرے خیال سے ثابت ہے. سسٹر نادیہ میں آپ کو حدیث شیئر پہلے کروں تو گا, انہوں نے اس میں کہا تھوڑا تھا کہ اختلافی پہلے ٹاپک ہے. آیا کرتی تھیں خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جی زمانے جی میں بھی, تھوڑا سا اور اختلافی آیا ٹاپک ہے ہی میرے خیال کرتی سے, تھیں. اس کو پھر ہم لوگ نہیں یہ 5 وقت کی نماز کی بات ہے نا. 5 وقت اگر خواتین گھر کا کام چھوڑ چھوڑ کے مسجد آئیں گی تو آف کورس یہ بہت مشکل ہو جائے گی, بچوں کو کون دیکھے گا, یہ کرے گا. اس لیے ان کے لیے کہا گیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ تم گھروں میں اپنے گھر کے کونے میں نماز پڑھو. وہ حدیث صحیح ہے بالکل, لیکن یہ جو عید کے لیے کہا گیا ہے, اس میں کہا ہے اپنے نوکروں کو بھی ساتھ لاؤ, غلاموں کو بھی لاؤ, اپنے بچوں کو بھی لاؤ, سب کو, تاکہ پوری امت کے اس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ بہت فخر محسوس کرتا ہے, اور دنیا کو بھی پتا میرے خیال چلے سے کہ اتنی حائضہ عورت کے تعداد ہے جانے کا بھی مسلمانوں. عید میں الفاظ ہے کہ اگر حائضہ بھی ہاں ہے تو وہ بھی عید یہ گاہ بھی جائے. کہا میرے ہے کہ وہ خیال سے میں پیچھے اس کو چیک حائضہ کروں گی اور جو حدیث میں. مینسز اور پیریڈز جو نفاس میں ہو, وہ عورتیں بھی جائیں اور پیچھے چادر اوڑھ کے وہ بھی بیٹھے ہوں. مطلب کچھ اس طرح سب کی کو کہا بات. عید کا خطبہ آپ کو سننے جاؤ. یاد ہے کس بک میں کہ 20 کی والی حدیث بخاری یہ مسلم میں یا دوسری یہ جو میں شیئر کر دوں گی, اگر آپ لوگ کو چاہیے نا تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو شیئر کر جی دوں جی, گی. بس وہی صحیح والی ہے. بات ہے, کچھ چیزیں وہ ہو جاتی ہے نا زمانے کے حساب سے اختلافی مسئلہ, تو خیر اس میں پھر انسان نہ ہی وہ پڑھے ہے نا. تو علماء کا مطلب بیان خود سے سنے, ہمارے پاس اتنے بھی بڑے سارے علماء کا ثواب کی بیان ہے. چیزوں کو نا ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے. تو یہ پورے دنیا میں لوگ جاتے ہیں, ہر جگہ عیدگاہ کی میں عورتیں بھی بچے بھی سب لوگ بس جاتے سب ہیں. لوگ اپنے تو اپنے جو جہاں سے بھی انفارمیشن کا سورس ہے نا, علماء سے پتہ کر لیں, جی جس چیز پہ دل مطمئن ہو تو بس ہے نا, تاکہ وہ زیادہ اختلافی ٹاپکس ہم ان سیشنز میں ہاں ڈسکس کریں گے نا کہ وہ تھوڑا نہیں پرابلم ہاں ہو جاتی ہے نا, ڈسکس کرنے کی تو ان کو بات تھوڑا نہیں ہے, صرف ایک بات بتا دینی چاہیے. دیکھو لکم دینکم ولی دین, جو تمہیں بالکل بالکل پسند سب ہے لوگ تم بتائیں کرو, اور ضرور. جو ہاں نہیں ایک ایک پسند ہے دفعہ چھوڑ دو. بتا دیں, لیکن کوئی بھی انسسٹ نہ کرے اس میں نا, بس وہ نہیں ایک کوئی دفعہ سب لوگ انسسٹ کو نہیں, بتا کے انسسٹ نہیں کرنے کی ضرورت ہے. بس صحیح حدیث کو سامنے رکھ دو اور ہٹ جاؤ, بس جس کی مرضی بالکل وہ بالکل قبول کرے نہیں کرے. مطلب بالکل ہم تو بالکل دونوں ایسے کرنا راستے آدمی کو دکھا دینے چاہیے, جیسے اللہ نے کہا ہے. ہے نجدین ہے, ہر ایک کے لیے دونوں راستے دکھا دیے بس اللہ نے. انسان اللہ اب تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگے, اللہ تعالیٰ آپ مجھے صحیح راستہ آپ ہی جی دکھا سکتے ہیں, میری کیا عقل ہے کہ میں اتنا سمجھ سکتی ہوں, بس پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور گائڈ کریں اہدنا گے. الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم کرے تو اللہ بے ضرور شک بے شک. دکھائے گا. آگے بڑھیں ٹھیک ہے تو شانتی, بس انشاءاللہ. سیشن کا ٹائم اوکے, آلموسٹ سبحانک فیو اللہم سیکنڈز لیفٹ وبحمدک, ہے. جزاک اشہد ان اللہ. لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام.